السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسا مزاج؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس ایک ذاکر ہیں ان کی یہ جو ہے بات سن لیتے ہیں، پھر اس پر ہم بات کریں گے۔ تعلقی اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور اظہار برات کرنا تو قرآن کا اسلوب ہے۔ اسلام کا تو مینوفیسٹو ہی یہ ہے کہ اقرار توحید ہو اور دشمنان خدا سے اظہار برات۔ دیکھیے، ہر انسان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے کہ وہ جس کو پسند نہ کرتا ہو اس سے لا تعلقی کا وہ اظہار کرے۔ کسی بھی نظریے سے، کسی بھی شخصیت سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اور یہ معاشرے کا مہذب ترین طریقہ ہوتا ہے اظہار رائے کا۔ بالکل سامنے کی مثال لے لیجئے کہ جب آپ ایک پارٹی کو الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں تو گویا آپ دوسری پارٹی سے بیزاری اور لا تعلقی کا در حقیقت اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ جی جناب، تو آپ نے ان کی بات کو ملاحظہ فرما لیا ہے، یعنی سن لیا ہے۔ اصل میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں، اور باتیں دو جو ہیں وہ بہت علمی ہیں، بڑی اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے۔ پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان سے اعلان برات کیا جائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنہوں نے بھی اہل بیت سے دشمنی رکھی ہے یا ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، ان سے دشمنیاں رکھی ہیں، اور ان سے اعلان برات ہونا چاہیے۔ ایک چیز، دوسری چیز اس میں یہ انہوں نے فرمائی ہے کہ انسان کو حق حاصل ہے وہ کسی کو مانے یا نہ مانے، یہ بھی بات درست ہے۔ مثلا اگر آپ کوئی ایسی شخصیت کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ وہ مشہور ہیں، لوگ ان کو مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے، یہ حق ہے انسان کو، وہ کسی وجہ سے ان سے اختلاف کر رہا ہے تو وہ اس کو نہیں مان رہا۔ اب یہاں دو چیزیں جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ ان کی باتیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اس میں تفصیل نہیں بتائی، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، جب کنفرم ہو جائے گا کہ یہ فلاں بندہ اہل بیت کا دشمن ہے تو آپ اس سے اعلان برات کریں۔ لیکن اگر آپ الزام لگا رہے ہیں، یعنی الزام تراشیاں کر رہے ہیں کسی ایسی شخصیت کے بارے میں جسے لوگ مانتے ہیں یا اسے فالو کرتے ہیں یا ان کی فضیلت کو مانتے ہیں، تب تو پھر اختلاف رہے گا، کیونکہ آپ مان رہے ہیں ان کو، دوسرا گروہ اس کے اپوزٹ ہے، آپ اس کی فضیلت کا انکار کر رہے ہیں اور دوسرا اس کی فضیلت کا اقرار کر رہا ہے، تب جا کے مسئلہ خراب ہوگا۔ یعنی آپ کسی کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کا دشمن ہے، دوسرا اس کو ڈکلیئر کر رہا ہے نہیں یہ محب اہل بیت ہے، تو یہاں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ جہاں کسی شخصیت کے بارے میں اختلاف نہیں ہوگا، بھی سب مانیں گے بھی ٹھیک ہے، تب تو ٹھیک ہے، بات بھی اس پہ اتحاد ہو گیا۔ اب دوسرا جو تھا کہ کسی شخصیت کو نہ ماننا، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اب دیکھیں، عیسائی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یا یہودی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، یا ہندو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تو ہم جانتے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت سارے ہندو کرسچن جو ہے وہ رہتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں، ہم ملتے بھی ہیں، تو ہم ان سے جب بھی ملتے ہم نفرت سے نہیں ملتے، یا وہ ہم سے بھی نہیں اس طرح نہیں ملتے کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے نبی کو نہیں مانتے، بس جب یہاں تک بات ہوتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، یہاں سے نہ کوئی انتشار اور فتنہ نہیں پھیلتا۔ جب وہ یہ کہنا شروع کریں گے کہ آپ کا نبی نعوذ باللہ جھوٹا ہے، یا کوئی اس کے پاس جو وحی آئی ہے نعوذ باللہ وہ جھوٹی ہے، تب پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو صحیح ثبوت کے ساتھ ان کو ثابت کر کے دیں کہ نہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، پھر حق بن جائے گا، فرض بن جائے گا۔ اسی طرح آپ نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ جس شخصیت کو آپ چاہے مانیں چاہے نہ مانیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق تب پڑے گا جب آپ کسی شخصیت کو نہ ماننے کے بعد اس پر الزام لگائیں گے۔ جب الزام لگائیں گے تو بدلے میں ری ایکشن میں لوگ آپ کو اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں جی، ایک بندے کے ساتھ آپ کے اختلاف ہیں، آپ اس کو نہیں بلاتے، نہ ہی آپ اس کے اوپر الزام لگاتے، بس آپ کہتے ہیں میرا اس سے کسی ایک بات پر جھگڑا ہوا ہے، بہرحال میں اس کو اگنور کرتا ہوں، میں اس سے بول چال نہیں رکھنا چاہتا،
تب تک تو ٹھیک رہے گا، لیکن جب آپ اس پر الزام لگائیں گے نا تو پھر وہ بدلے میں اپنا دفاع کرے گا۔ تو جناب یہ بات درست تو ہے اپنی جگہ، لیکن آپ اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ایسا ہی ہے کہ آپ کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو آپ نہیں مانتے، یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن جب آپ الزام تراشیاں کریں گے تو پھر اس کا جواب انشاءاللہ آتا رہے گا، اور پہلے بھی آتا رہا ہے۔ محدثین نے اس کے اوپر دفاع کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، اور صحابہ کرام کا دفاع کرتے رہیں، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا اس طرح اگر آپ الزام تراشیاں کریں گے۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو کسی نے آ کے نہیں بتانا کہ جی اس کو آپ مانیں۔ ماننا ہے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ دین جو ہے وہ نبی کی بات کا نام ہے دین، یا اللہ کی بات کا نام دین ہے۔ وہی یا اللہ کی بات ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ اگر اتحاد امت چاہتے ہیں تو ان دو باتوں پر جمع ہو جائیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو پھر انشاءاللہ یہ تمام مسلمان اس پر اتحاد کریں گے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کوشش کریں اگر ہو سکتا ہے تو ہر دور میں لوگ آتے رہے ہیں، کوشش کرتے رہے ہیں، کچھ کی کوشش ضائع ہو گئی، کچھ کی کوشش کامیاب ہو گئی۔ اللہ کرے ہمارے مسلمانوں میں یہ جو گروہ بندی یا فرقہ پرستی پھیل چکی ہے، یہ ایک قسم کا زہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب فرما دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، یعنی کہ فرقے نہ بناؤ، تم سب مسلمان ہو تو مسلمان بن کے ہی رہنا چاہیے۔ باقی جو تقوی کے لحاظ سے پہچانے جائیں گے کون لوگ بندے یا کون نیک لوگ ہیں، وہ اللہ ہی اس کو ڈیفائن کرے گا، ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر ایسی سازش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو فتنہ کھڑا کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔